بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں چودھری عمر صابی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں 12 ربیع الاول، آج جو خوشی کا دن ہے، ایک ریجائسنگ مومنٹ ہے، اور پوری کائنات میں آج ایک لوگ اس دن کو بڑے ہی ایک احسن طریقے سے منا رہے ہیں، اور یقیناً یہ تمام خوشیاں ایک طرف اور یہ جو دن ہے اس کی خوشی جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو ہمیں اس دن کو بڑے ہی ایک احسن طریقے سے منانا چاہیے، اور بڑے ہی ایک اسلامی کے جو ایک سرکل ہے اس میں رہ کر اس دن کو منانا چاہیے، اور اپنا جو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو ایک محبت ہے، جو ایک اٹیچمنٹ ہے، جو ایک لو ہے، جو ایک پیار ہے، اور جو ان کے ساتھ ہماری ایک عقیدت ہے، اس کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے، اور ہمیں اس دن پر اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے، اس میں چینجنگ لے کے آنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف دی ہے، مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم سے کوئی ماضی میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کوئی ہماری زندگی میں لوپ ہولس ہو گئے ہیں، کوئی شارٹ کمنگس ہو گئے ہیں، تو اس دن پر ہمیں یہ ایک تجدید کرنا چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں اپنے آپ سے ایک پرامس کرنا چاہیے کہ آئندہ جو ہماری زندگی ہے وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے ایک طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے، اور ہمیں اس دن پر اپنا جو ایک انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، اور سیلف جو مانیٹرنگ کرنی چاہیے کہ جو بھی غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے، بلکہ ہمیں اس دن پر اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، جو زندگی ہمارے لیے دنیا میں بھی ایک کامیابی کا باعث بنے، اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کا باعث بنے۔ تو ہمیں اس دن کو منانا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دن کو ہمیں اسلامی طریقے کے ساتھ منانا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کسی کی زندگی میں کوئی خلل پیدا ہو، کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہو، کسی کی لائف کے اندر کوئی ایک اس کو تکلیف پہنچے، اور ہمیں جو اس زندگی جو آج دن ہے اس کو درود پاک پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، اور ہمارا جو ایک کردار ہے، ہماری جو ایک گفتار ہے، ہمارا جو ایک چال ہے، جو ایک چلن ہے، جو ایک انداز ہے، اس سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے، موٹر سائیکلوں کی بانسریاں نہیں نکالنی چاہیے، کوئی شور و گل نہیں کرنا چاہیے، ڈھول وغیرہ ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ہماری جو ایک حتمی کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پیٹرن دیا ہے، جو ایک لائف گزارنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ دیا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی کو ڈالنا چاہیے، اور اگر کوئی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس دن پر ہمیں ان غلطیوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی جو ایک رولز ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو لوگوں کی ایک مشکلات ہیں، جو پریشانی ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے ہیں، جو لا لیسنس کی وجہ سے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی آسانیوں
کو آسان فرمائے، اور لوگوں کی جو ایک مشکلات کے جو ایک لوگ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس دلدل سے نکالے۔ اور یہ ہمارے جو ملک میں ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے، جو ایک ڈویژن ہو چکی ہے، جو لوگ تقسیم ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہم میں اتحاد اور یونٹی پیدا کر دے، اتفاق کی دولت سے ہمیں نوازے، تاکہ ہم اپنی جو زندگی ہے وہ ایک احسن اور ایک بڑے ہی خوبصورت طریقے سے گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے اوپر اپنی جو ستاری کی چادر ہے اس کے سائے کے نیچے ہمیں رکھے، اور جو پاکستان کے اندر مسائل ہیں، مصائب ہیں، ان کو اس دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اور اس عرض پاک پر اور جو پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر اپنی خاص کرم اور فضل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیوں کو تقسیم کرنے کا ظرف اور شرف عطا فرمائے، اور ہمیں جو اپنی زندگی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔